اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس چل رہا تھا اصالت الاحتیاط کے بارے میں، اور ہم نے اس کے بارے میں قدر امکان کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی کہ اصالت الاحتیاط اور جس وقت پر تکالیف محتملہ ہوں، معلومہ نہ ہوں، تو کیا اس وقت پر بھی مکلف کے اوپر مولا کی اطاعت واجب ہے؟ حق اطاعت کے حدود کیا یہاں تک پہنچتے ہیں، یہ حق اطاعت فقط تکالیف معلومہ میں ہی ہے؟ تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اور بیان کیا کہ احتیاط اس موقع پر یعنی کرنا ہوگی۔ عقل اس بات کو کہتی ہے کہ مولا کی اطاعت کی جائے، اس کے اوامر و نہی میں، اوامر میں اس کے اوامر کو انجام دیا جائے اور نواہی کو ترک کیا جائے، اس پہ روکا جائے۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ احتیاط جو ہے وہ واجب ہے عقلاً موارد شک میں، اور اس وجوب کو اصالت یعنی جو ہے جب مولا کی اطاعت ہوگی موارد مثلا محتملہ میں یا تکالیف محتملہ میں، تو اسے وہاں پر اصالت الاحتیاط کا نام دیا جائے گا، اور اصالت الاحتیاط کو اصالت الاشتغال بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسان انجام دے جو اس کے ذمہ ہے تکلیف محتمل۔ اصالت الاشتغال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اس تکلیف کو بھی انجام دے جو محتمل ہے، جس میں احتمال پایا جاتا ہے۔ تو یہاں تک بات پہنچ گئی تھی، اور شہید کا نظریہ یہی ہے کہ اصالت الاحتیاط یعنی تکالیف محتملہ کو بھی انجام دیا جائے، الا یہ کہ معلوم ہو جائے دلیل کے ذریعے کہ مولا اس تکلیف محتمل کو چھوڑنے میں یا اس ترک احتیاط میں ناراض نہیں ہوگا، مولا ہمیں اس میں ناراض نہیں ہوگا، یا ہمیں مولا نے اس احتیاط کے ترک کی اجازت دی ہے مثلا، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ مولا ہم سے اس احتیاط کو چھوڑنے سے ناراض نہیں ہوگا، اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو انجام دینا ہوگا وغیرہ۔ کہہ رہے ہیں یہ نظریہ ہے بہت سارے اصولیوں کا، لیکن بہت سارے اصولی اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ گویا دو گروہ ہیں اصولیین میں، ایک گروہ اصالت الاحتیاط کو یعنی تکالیف محتملہ میں احتیاط کو جانتا ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، حق اطاعت جو ہے مولا کا اور جو ہمیں انجام دینا ہے وہ تکالیف معلومہ میں دینا ہے، جہاں تکلیف ہمیں علم ہے، جس کے بارے میں یقین ہے کہ اسے انجام دینا قطع ہے، اور اگر علم اور یقین اور قطع نہیں ہے تو پھر اس کا انجام دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ مولا جو ہے وہ ہم سے اس موقع پر سوال نہیں کرے گا۔ اور اگر یعنی یہاں پر وہ اس قاعدے کو پیش کرتے ہیں کہ قبح عقاب بلا بیان، جیسا کہ مثلا کہ چونکہ اگر تکلیف کا علم نہیں ہے تو مکلف اس کو انجام اگر نہ دے تو مولا اس سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے قبح عقاب بلا بیان صادق آتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے اس بارے میں، اس نے اس کو انجام نہیں دیا، تو پھر اس سے سوال بہرحال باز پرس کیسی کہہ رہے ہیں کہ بَيُخَالِفُ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ، اس چیز کو بہت سارے اصولیوں نے منع کیا ہے۔ ایمانا منہم بأن الأصل فی المکلف اللہ یکون مسئولا عن تکلیف المشکوکہ، کس بنا پر؟ اس بات پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہوئے کہ اصل جو ہے تکلیف میں جس کا اسے علم نہ ہو، یعنی جو تکلیف مشکوک ہے، جس کا علم نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں مسئول نہیں ہے،
یعنی اس سے سوال نہیں ہوگا، باز پرس نہیں ہوگی. جس چیز کا علم نہیں ہے مکلف کو، اس کے کرنے نہ کرنے پر سوال نہیں ہوگا، اس کے بارے میں مسئول نہیں ہے، کیونکہ وہ تکلیف مشکوک ہے. علم ہے، یقین ہے، تو پھر اس سے باز پرس ہوگی، سوال ہوگا. لیکن علم اور یقین نہیں ہے، قطع نہیں ہے، تو پھر اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، وہ مسئول نہیں ہے. ان التکالیف المشکوکہ ولو احتمل اہمیتها بدرجۃ کبیرہ، اگرچہ وہ اس کے اہمیت کا احتمال لگتا ہو بڑی مقدار میں، احتمال پایا جاتا ہے اس کی اہمیت کا، تکلیف کا، لیکن وہ مسئول نہیں ہے اس کے بارے میں. وَيَرَى هَؤُلَاءِ الْعَلَامُ، اور یہ علماء اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کی رائے رکھتے ہیں، ان العقل هو الذي يحكم بنفي المسئولیہ، کہ عقل جو ہے وہ منع کرتی ہے مسئولیت کو ایسے موقع پر جہاں علم اور یقین اور قطع نہیں ہے. عقل کہتی ہے کہ وہ انسان وہاں پر مسئول نہیں ہے، عقل منع کرتی ہے. لأنه يدرك قبول العقل من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه، اس لیے کہ عقل اس بات کو درک کرتی ہے کہ عقاب کرنا مولا کا ایسی مخالفت پر ہے، مکلف کا مخالفت کرنا مولا کا ایسی تکلیف پر کہ جو لم یصل الیہ، جو اس تک نہیں پہنچی ہے. جب اس تک وہ تکلیف نہیں پہنچی تو عقل کہتی ہے کہ مولا اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ یہ قوی ہے کہ مولا جو ہے کہ تکلیف پہنچی نہیں ہے اور مولا عقاب کرنے پر انجام دینے پر مولا عقاب کرے، عذاب کرے، سزا دے، یہ بات یعنی عقل قبول نہیں کرتی. تو دوسرا نظریہ کیا آیا اس میں؟ پہلا نظریہ کیا تھا؟ احتیاط. پہلا نظریہ کیا تھا؟ جس کے جو ہیں وہ مصنف شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں احتیاط، اصالۃ الاحتیاط، یعنی تکالیف محتملہ میں ہمیں احتیاط پر عمل کرنا ہوگا، یعنی انجام دینا ہوگا، سوائے اس کے کہ ہمیں یقین ہو جائے کسی دلیل کے ذریعے کہ مولا اس کی مخالفت پر ناراض نہیں ہوگا. صحیح. دوسرا نظریہ کیا ہے کہ نہیں، جس چیز کا علم نہیں ہے مکلف اس کے بارے میں مسئول نہیں ہے، کیونکہ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ تکلیف اس چیز کے بارے کہ سوال اس چیز کے بارے میں ہو، اس شے کے بارے میں ہو، اس تکلیف کے بارے میں سوال کیا جائے ترک کرنے پر جو اب تک بندے تک نہیں پہنچی ہے، جو بندے تک نہیں پہنچی ہے، اس کے بارے میں سوال ہونا، یہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی، اور اس کو قاعدہ قبح عقاب بلا بیان کہا جاتا ہے. یعنی کیونکہ ایک چیز پتہ ہے نہیں ہے مکلف کو، اور مولا اس کے بارے میں انجام نہ دینے پر سزا دے دے، تو یہ عقل قبول نہیں کرتی. کہہ رہے ہیں کہ وَلِأَجْلِ هَذَا يُطْلِقُونَ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ وَجْهَةِ نَظَرِهِمْ اسم قاعدۃ قبح العقاب بلا بیان. وَلِأَجْلِ هَذَا، اور اس لیے وہ اس وجہ سے یطلقون علی الاصل، اس اصل پر وہ اطلاق کرتے ہیں، کس چیز کا؟ من نظرہم، اپنے نظریے کے اعتبار سے، اپنی رائے کے اعتبار سے کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ اسم. اس وجہ سے وہ اس قاعدے اس اصل کو نام دیتے ہیں کس چیز کا؟ قاعدۃ قبح العقاب بلا بیان. کیا کہتے ہیں وہ اس کو؟ قاعدہ قبح العقاب بلا بیان. اب البراءۃ العقلیہ، یا براءۃ عقلیہ، یعنی جس تکلیف کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں بری ہیں، آپ اس کے بارے میں بری ہیں، تو براءۃ عقلیہ ہے یا قاعدہ قبح العقاب بلا بیان ہے. اے ان العقل، براءۃ العقلیہ یعنی اے ان العقل، یعنی عقل، یحکم، عقل جو ہے وہ حکم لگاتی ہے کس چیز کا؟ بأن عقاب المولا للمکلف علی مخالفت تکلیف المشکوک قبیح. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ مولا کا عقاب کرنا مکلف پر اس تکلیف کی مخالفت پر کہ جو مشکوک ہے، یہ قبیح ہے. قاعدہ قبح قابل بیان کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولا، یا براءۃ عقل یہاں پر جو مثلا کہ مولا کہ عقل یہ حکم لگاتی ہے، یہ کہتی ہے عقل کہ جس چیز کا مکلف کو علم نہیں ہے اور مولا اس پر عقاب کرے کسی ایسی تکلیف کو انجام نہ دینے پر جس کا علم نہیں ہے، یہ قبیح ہے. یعنی مولا ایسا نہیں کرتا کہ بندے کو علم نہ ہو تکلیف کا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ انجام نہ دے اسے،
تو مولا اس پر عقاب کرے گا. یہ عقل قبول نہیں کرتی. مولا ایسا نہیں کرتا، بلکہ مولا اسی چیز پر عقاب کرتا ہے کہ جس کا مکلف کو علم ہے. یعنی تکالیف معلومہ کے ترک پر عقاب عقل کے نزدیک صحیح ہے، اور تکالیف محتملہ یا مشکوکہ کے ترک پر عقل کے نزدیک عقاب صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں جانتی عقاب عقل ایسے موقع پر. وما دام المکلف مامونا من العقاب فهو غیر مسئول. اور جب تک مکلف عقاب سے مامون ہے، محفوظ ہے، جب تک مکلف عقاب سے محفوظ ہے، عذاب سے محفوظ ہے، سزا سے محفوظ ہے، فهو غیر مسئول، تو وہ غیر مسئول ہے. کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ اس سے سوال کے لیے تو نے انجام تکلیف محتملہ کو تو نے انجام کیوں نہیں دیا. فهو غیر مسئول ولا یجب علیہ الاحتیاط. تو جب تک بندہ، جب تک مکلف عذاب اور عقاب اور سزا سے مامون ہے، اس وقت تک وہ غیر مسئول ہے. صحیح ہے. تو جب غیر مسئول ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ احتیاط کرے. لہذا ہماری گفتگو اور بات چل رہی تھی حق اطاعت کے بارے میں. تو حق اطاعت کے بارے میں یہاں تک بات پہنچی کہ کیا حق اطاعت، یعنی حق اطاعت کے حدود کیا ہیں. مولا کی اطاعت، سب سے پہلی بات تو مولا کی اطاعت کیوں واجب ہے، اس کو کس نے فرض کیا، کس نے واجب کیا. تو جواب آیا عقل میں. پھر سوال یہ ہوا کہ حق اطاعت یا مولا کی اطاعت کے حدود کیا ہیں. مولا کے اوامر پر عمل کیا جائے اور نواہی کو ترک کیا جائے، اس کے حدود ہیں کیا. کیا حق اطاعت یا اطاعت مولا تکالیف معلومہ میں ہے فقط، یا تکالیف محتملہ میں بھی پائی جاتی ہے. تو بعض اصولیین کہتے ہیں کہ حق اطاعت یا اطاعت مولا فرض ہے تکالیف معلومہ میں بھی اور تکالیف محتملہ میں بھی، جن میں سے مصنف یعنی شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، جو اس بات کا قائل ہیں. کس کے قائل ہیں؟ قاعدہ احتیاط کے، جو احتیاط کے قائل ہیں، احتیاط کے قائل ہیں. یعنی وہ احتیاط کے، یعنی وہ اصالت الاحتیاط کے قائل ہیں، جس کو اصالت الاشتغال کا نام بھی دیا جاتا ہے، اصالت الاشتغال بھی کہا جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن بہت سارے اصولی، یعنی اصولین کا دوسرا گروہ جو ہے وہ اس بات کو کہتا ہے کہ مکلف جو ہے اس وقت تک مسئول ہے سوال سے، اس وقت تک مسئول ہے وہ تکلیف کے بارے میں جب اسے علم ہو جائے. یعنی تکالیف معلومہ میں مسئول ہے اور تکالیف محتملہ میں مسئول نہیں ہے. تو یہ کہاں سے لائے؟ یہ کیسے آپ نے بیان بتایا کہ یہ بھی عقل ہی کہتی ہے. عقل کہتی ہے کہ اس چیز پر عقاب نہ ہو. عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ مکلف پر اس وقت اس تکلیف کے ترک کرنے پر عقاب نہ ہو جس کا اسے علم نہیں ہے، جو محتمل ہے یا مشکوک ہے. اس وقت تک، جب تک اسے علم نہ ہو جائے، اس وقت تک عقاب صحیح نہیں ہے. اس قاعدے کو وہ نام دیتے ہیں قاعدے قبح عقاب بلا بیان یا برات العقلیہ. کہہ رہے جب تک مکلف عقاب سے مامون ہے اس وقت تک وہ غیر مسئول ہے. صحیح. جب تک وہ عقاب سے مامون ہے، یعنی عقاب سے محفوظ ہے کہ اس پہ عقاب نہیں ہوگا کسی شے کے بارے میں، تو وہ اس وقت تک کیسے محفوظ ہے؟ وہ غیر اس وقت تک وہ غیر مسئول ہے کسی ایسی تکلیف کے بارے میں جو محتمل ہے. فقط جو تکلیف محتمل ہے، صحیح ہے، محتمل ہے، اور اس پر احتیاط واجب نہیں ہے. وَيَسْتَشْهَدُ لِذَلِكَ بِمَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ سِيرَةُ الْعُقَلَاءِ مِنْ عَدَمِ إِدَانَةِ الْمَوَالِي لِلْمُكَلَّفِينَ فِي حَالَاتِ الشَّكِّ وَعَدَمِ قِيَامِ الدَّلِيلِ فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى قُبْحِ الْعِقَابِ بِلَا بَيَانٍ فِي نَظْرِ الْعُقَلَاءِ. یہ انشاءاللہ چلیں، یہ انشاءاللہ کل اس کو مکمل کرتے ہیں کیونکہ وقت تقریباً تمام ہو جائے گا. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ.
خدا حافظ.